اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل ہے 15واں سپارہ۔ مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں، 111 آیات بینات ہیں۔ یہ ہجرت سے 1 سال قبل یہ صورت مبارکہ مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اتاری گئی، اور اس کے راوی 25 صحابہ کرام ہیں۔ اس صورت کے اندر اور بھی بہت سارے موضوعات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، مگر اس صورت کی جو شروعات ہیں، اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا۔ یہ بڑا ہی محیر العقول واقعہ تھا، عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ، عقل انسانیت کو دھنگ کر دینے والا واقعہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے ستایا، لو لہان کیا، طائف کے بازاروں میں ساتھیوں کو مارا پیٹا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، بہت بڑی بڑی تکالیف پہنچائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکالیف میں 11 سال گزر گئے ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاں بطور مہمان بلا کر آسمانوں کی سیر کرانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، مہمانی پر بلا لیا اپنے پیارے نبی کو۔ اس سفر کے حوالے سے 7 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سفر کس نے کرایا، کس کو کرایا، کس وقت کرایا، کیوں کرایا گیا، کہاں سے کہاں تک کروایا گیا، سفر کا مقصد کیا تھا۔ یہ 7 سوال پیدا ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے، قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، معجزہ دیکھیے کہ ان 7 کے 7 سوالوں کا جواب ایک ہی آیت کے اندر قرآن دے دیتا ہے۔ ایک آیت کے اندر کس نے کروایا سفر، کس کو کروایا، کس وقت کرایا، کہاں سے کہاں تک کرایا، ایک ہی آیت ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 7 سوالوں کے جواب اس آیت کے اندر ہیں کہ سیر پر کون لے گیا تھا؟ وہ ذات جسے سبحان کہتے ہیں، وہ اللہ پاک کی ذات ہے، وہ لے گیا کس کو؟ اسری بعبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ٹائم پر لے گیا؟ لیلاً، رات کے حصے میں۔ کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام، وہ مسجد حرام سے لے گیا۔ کہاں تک لے گیا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا۔
وہ کون سی جگہ ہے، اس کی برکات کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد میں اللہ پاک نے خیر اور برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ دکھائے اس کو اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ساتوں سوالوں کے جواب اس ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے دے دیے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو زمینی سفر تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمینی سفر ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سفر ہے، یہ مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں تک، اور اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک، یا اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ پاک نے چاہا بلا لیا۔ اس سفر کا جو بیان ہے وہ سورہ نجم کے اندر ہے، اس سارے سفر کی تفصیل وہ اس میں آئے گی۔ تو یہ کیا اس کے اندر کچھ مشاہدات بھی دیکھے، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑی تفصیل ہے، بڑے مشاہدات اور بڑے عجائبات اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو دکھائے۔ لیکن میں آپ کو جو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ ہیں ہمارے اعمال کے حوالے سے۔ جو کچھ ایسے واقعات دیکھے کہ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، سزائیں کیوں دی جا رہی تھی، اور ان کے جرائم کیا تھے، اور ان جرائم کی سزا کیا تھی، وہ چند ایک مشاہدات اللہ کے پاک نبی کو دکھائے گے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں، میں ایک گروہ سے میں گزرا کہ وہ مردار گلا ہوا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار گوشت ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ گلا سڑا گندا بدبودار گوشت کھانے والے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ تو غیبت کرنے کا جرم یہ ہے، سزا اس جرم کی سزا یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جہنم کا گندا خون والا پیپ والا بدبودار سڑا ہوا گوشت جہنم میں ان کو کھلایا جائے گا۔ غیبت کرنے والے، غیبت اللہ محفوظ فرمائے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اور گروہ سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ان لوگوں کے پیٹ ہیں پھولے ہوئے، کمروں کی طرح پیٹ بڑے بڑے، اور باہر سے ان پیٹوں کے اندر سانپ اور اژدہے اور بچھو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، پیٹ کے اندر پھرتے ہوئے، چلتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، اور اس کی چیخیں بلند ہو رہی ہے ان لوگوں کی، اور بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے ہیں، جن کے پیٹوں کے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے سانپوں اور بچھوؤں کو بھر دیا۔ یہ سود کھانے کا میرے بھائیوں یہ اس کی سزا ہوگی۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں ایک اور گروہ سے گزرا، وہ گروہ کی حالت بڑی عجیب ہے، فرشتوں نے ان کو لٹا رکھا ہے، اور جناب فرشتے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ان کے سروں پر مارتے ہیں، سر ان کے کچلے جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، بھیجا نکل جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جاتا ہے، اور یہ فرشتہ پھر جاتا ہے جا کے پتھر اٹھا کے لاتا ہے، واپس آنے تک اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کو مار رہے ہیں، اس کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور سر بار بار پھوڑا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے جہنم کے اندر؟ تو جواب ملا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن سستی سے پڑھا کرتے تھے۔ سستی سے نماز پڑھنا یہ اس کی سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیں ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ آئیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز تو راز و نیاز ایک محبت کا پیغام ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ
راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے تو یہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، آئیں تو پھر جلدی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سستی کی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الماعون کے اندر بھی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جہنم ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ پڑھتے تو ہیں، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، اور کبھی پوری 5 پڑھ لی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ سب کو پوری نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک اور گروہ کو دیکھا، جہنم کے اندر ایک درخت ہے، کانٹوں والا درخت، جسے زقوم کہا گیا۔ زقوم وہ کھا رہے ہیں اور بڑے بڑے ان کے جبڑے ہیں، تو اس سے وہ کانٹوں والے جہنم کے درخت کھا رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر گندے پھٹے ہوئے چھیتڑے آگ کے لٹک رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے اپنے مالوں کی۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا لباس بھی جہنم میں آگ کا پھٹا پرانا لباس ہوگا، اور اس کا کھانا بھی جہنم کا زقوم اور گندا کانٹے دار درخت ہوگا۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک اور گروہ کو دیکھا کہ وہ فرشتے ان کے جبڑوں کو یہاں سے لے کر کاٹ رہے پیچھے تک، اور ادھر کا جبڑا بھی پیچھے تک کاٹ رہے۔ وہ جناب ان کے منہ سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کے بار بار یہ جبڑے کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مولوی، وہ خطیب ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلایا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو چھپانا، دین اور اسلام کو چھپانا، سچی اور حق کی بات کو چھپانا، لوگوں کو جھوٹ بتانا۔ فرمایا یہ وہ فتنہ پرور علماء سو ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قرآن اور حدیث، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور گروہ پر آپ کا گزر ہوا کہ جن کو گندک کا لباس پہنایا گیا ہے۔ گندک یہ جس کے اندر آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے، ان کو یہ گندک کا لباس پہنایا گیا ہے اور ان کو لٹایا گیا ہے، اوپر پھر آگ کے بڑے بڑے طبق رکھے ہوئے سینوں پر، اور وہ چیخو پکار، شور و غل وہ کر رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے اداکار ہیں، یہ آپ کی امت کے ستارے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ فنکار ہیں، وہ گانے بجانے والے ہیں، ٹاک شو میں ناچنے والے ہیں۔ یہ گانے بجانے والی قوم ہے جن کو آج اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ لباس بھی آگ کا ہے، سینے پر بھی آگ کے طبق رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کتوں کی طرح چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر ایک اور گروہ کو دیکھا جن کا یہ نیچے والا ہونٹ نیچے زمین پر لٹک رہا ہے، زمین پہ گھسٹ رہا ہے، اوپر والا ہونٹ یہ پیچھے سر کے اوپر پیچھے پڑا ہوا ہے، اور منہ سے گندا خون اور پیپ بہ رہی ہے، اور وہ شور و غل کر رہے ہیں، عذاب کی وجہ سے چیخو پکار کر رہے ہیں، اور ان کے بدبو خون پیپ جو منہ سے نکل رہی ہے وہ پورا علاقہ سڑا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے۔ یہ نشہ، شراب، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، یہ شرابیوں کی سزا ہے۔ اور پھر عورتوں کی آواز آئی جہنم کے اندر، وہ اس طرح بھونک رہی ہیں جس طرح کے کتے بھونک رہے ہیں، ان کے بھی آگ کے لباس ہیں، اور ان کے تانبے کے ناخن بھی ہیں جن سے وہ اپنے چہروں کو چھیل رہی ہیں، سینوں کو چھیل رہی ہیں، اور وہ آگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور کتوں جیسی آواز۔ اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون عورتیں ہیں؟ جواب دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں
جو مرنے والے پر نوحہ کیا کرتی تھی۔ یہ مرنے والے پر شور و غل کرنا، نوحہ کرنا، بالوں کو پیٹنا اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا اور اپنے سینے کو پیٹنا، یہ ان عورتوں کی سزا جہنم میں ان کو دی جائے گی۔ تانبے اور لوہے کے ناخن جس سے یہ اپنا چہرہ چھیلیں گی، جسم کو چھیلیں گی۔ اور یہ چند مشاہدات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مشاہدات اور عجائبات اس سفر کے دوران آپ کو دکھائے گئے ہیں، لیکن تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان جرائم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اس سورت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے 2 بار فساد مچانے کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ 2 بار انہوں نے فساد کیا اس سے پہلے، اور پہلا فساد انہوں نے مچایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ ان بنی اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جب قتل کیا، اللہ پاک نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر یہ وہ حکمران ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان پر مسلط کیا، اور ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ نے ان پر مسلط کر دیا شعیب علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے۔ پھر دوبارہ اس کے بعد یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو انہوں نے آ کر ان کو پھر باز تبلیغ کی، یہودیوں کو پھر مجتمع کیا، لیکن یہ پھر باز نہ آئے۔ انہوں نے اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا ان یہودیوں نے۔ اللہ پاک کا غضب پھر آیا ان پر دوسری بار، اور ایک بادشاہ تھا ٹائٹس، اس کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، اور پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور سارے کے سارے یروشلم کو، بیت المقدس کے جو شہر تھا، سب کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی اور یہودیوں کا قتل عام کر دیا۔ اور اللہ پاک اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ 2 بار اے یہودیوں آپ فساد مچا چکے ہو، اور اس فساد کا آپ مزہ بھی چکھ چکے ہو، تو اب تیسری بار جو تم نے فساد مچانا ہے دنیا میں، تو اس کے بعد پھر قیامت ہی آئے گی، اور وہاں پھر اس کے بعد آپ کو کہیں پر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے اسی صورت میں کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اُسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ تیسری بار جب تم لوگ فساد کرو گے، ہم تمہیں ایک جگہ پر جمع کر دیں گے، ایک جگہ پر ہم تمہیں جمع کریں گے، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تم کو اکٹھا کریں گے اس جگہ پر، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر تمہاری تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ آج یہ تیسری مرتبہ جو دنیا کے اندر فساد مچ رہا ہے، بیت المقدس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہودی کیا کر رہے ہیں، نمازیوں پر، عورتوں پر، بچوں پر کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کے اندر جمع ہونا سارے یہودیوں کا، یاد رکھو یہ قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق جمع ہو رہے ہیں، اللہ ان کو جمع کر رہا ہے، اور ان کے مکمل یہاں بنی اسرائیل میں جمع ہونے کے بعد پھر ان کا ظلم و ستم مسلمانوں پر جب عروج پر پہنچ جائے گا، امت محمد پر، تو پھر ان کی تباہی اور بربادی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو یہ اس چیز کا بھی پیشن گوئی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔